بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید وہ سیٹرڈے یا سنڈے والے دن اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں، اور یہ ایکسپیکٹڈ اس وجہ سے تھا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اس ہفتے کے آخر میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا، اور خود افتخار درانی صاحب نے بھی میرے پروگرام میں اس قسم کی بات کی تھی کہ اس ہفتے کے آخر میں، یعنی جو گزشتہ سیٹرڈے سنڈے تھا، اس میں اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اور اس ماہ کے آخر میں پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی جانب ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ 12 سے 17 اکتوبر کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہوگا، جس کے لیے وہ حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ اب آج اگر 12 سے 17 ہونا ہے تو پھر کتنا وقت رہ گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے وہ بالکل آخر میں جائیں گی یا وہ ڈیلے ہو گیا؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جب وہ پلان تیار کرتے ہیں ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں حکومت کی، اور وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف آڈیو لیکس کے معاملے پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک جی آئی ٹی بنائی جائے، تحقیقات ہوں، کیونکہ اس سے ملک کی بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے گزشتہ روز ایک میڈیا انٹریکشن کیا، کافی تفصیلی باتیں کی ہیں، اپنی گرفتاری کے واقعات، اپنی والدہ کا ذکر کیا، جو جیل میں ان کے ساتھ ہوا، پھر ان کی جو صاحبزادی تھی، وہ تمام واقعات انہوں نے تفصیل سے کہا گیا کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے ملک کا بھٹا بٹھا دیا گیا۔ تو یہ اشارہ کس جانب تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جن ججز نے غلط فیصلے کیے ہیں، جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اس معاملے پر بھی انصاف ہونا چاہیے، حساب لینا چاہیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما امجد نیازی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب علی پرویز ملک صاحب، اور سینئر قانون دان اینکر پرسن محترم جناب حیدر وحید صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ امجد نیازی صاحب، پہلے تو لانگ مارچ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ آپ گزشتہ جو ہفتہ ہے یا اتوار اناؤنسمنٹ ہونی تھی، وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، اب وہ اناؤنسمنٹ کب ہوگی؟ وہ کچھ ڈیلے ہوا ہے، اسٹریٹجی ہے، یہ معاملہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی ایم لانگ مارچ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو ہماری پلاننگ ہے اور ہم جو پلان کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کو ہم پوری تیاری کے ساتھ پروسیڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اگر آپ غور کریں کہ ابھی لانگ مارچ نہیں ہوا، لیکن امپورٹڈ گورنمنٹ کی ٹانگیں بھی کانپ چکی ہے اور خود بھی کانپ چکے ہیں۔ اور وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ پورا اسلام آباد آلموسٹ کنٹینروں سے بھر گیا، چھٹیوں کی تیاریاں، بجٹ، جی کتنے اخراجات آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہاتھ پیر ان کے پھول چکے ہیں۔ ابھی تو سٹارٹ ہے، ابھی تو دیکھیں تمام وہ لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پارٹی کے عہدیداران، جو ایکس ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہے، وہ نچلی سطح تک جو ہے وہ ایک منظم انداز سے ہم جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور جو میں کہنا چاہوں گا، بات اصل میں یہ ہے کہ حافظ صاحب، مسئلہ صرف الیکشن کا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے آنا ہے اور ایک الیکشن کی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ ہم نے ایک صاف اور شفاف الیکشن کا ہمارا جو بیسک پہلا، دوسرا جو سب سے بڑا ایم ہے کہ ہم نے رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے، ہم نے اداروں کی توقیر کو بڑھانا ہے، اور یہ جو سسٹم گل سڑ گیا ہے نا، اس کو اب وائنڈ اپ کرنا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر تمام سیگمنٹ آف دا سوسائٹیز، جو پروفیشنل ہیں، جو تاجر ہیں، جو مزدور ہے، جو ریڑی والا ہے، آپ ہیں، میں ہوں، وہ سب لوگ اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں۔ قوم ڈیوائیڈ نہیں ہونی چاہیے، قوم کو یکجا ہو کے ساتھ چلنا چاہیے، اور الحمدللہ اس وقت قوم بالکل یکجا ہو رہی ہے تو اور آلموسٹ ہو یہ چکی کیا ہے۔ کریں گے؟ نئے صاحب آ جائیں گے، آپ آ کے بیٹھ گئے تو پھر بات کس سے کریں گے؟ بات تو انہی لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، میری اسٹیک بات ہولڈر بھی سنیں، ہیں، یہ ہم پولیٹیکل۔ صرف ہم آ کے بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہے، آپ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں سافٹ انقلاب کی طرف، ہم انتشار کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ ہم دیکھیں پہلا جو حلف کا جو پہلا ہے کہ ہم آئین پاکستان کی پاسداری کریں گے، صحیح۔ جو ہم حلف لے رہے ہیں، آپ ٹھیک دیکھا ہوگا۔ ٹھیک، بالکل۔ لیکن اس جہاد کے اندر، اس جد و جہد کے اندر آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔
یعنی کہ رول آف لا کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو رول آف لا کی طرف لے جایا جائے. جو پاکستان کے اندر آج جو پاکستان کو بنانا، ریپبلک بنانے کا جو ایجنڈا چل رہا ہے نا، اس کا خاتمہ کیا جا سکے. آج اشرافیہ کا جو ایجنڈا ہے نا وہ ہم نہیں چلنے دیں گے. NRO نہیں ہوگا. جزا اور سزا سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، چاہے اس کے اندر امجد خان ہی کیوں نہیں آتا. علی پرویز صاحب، جو بات نیازی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، رول آف لا ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کی پاسداری ہونی چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کا مجتمع ہونا چاہیے. ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا؟ بیٹھنا تو آپ کے ساتھ ہی پڑے گا، آپ ہی ان کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں حافظ صاحب، گزارش اس طرح سے ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ دے اور نیک نیتی کے ساتھ دے. میں اس چیز کے ساتھ آغاز کرنا چاہ رہا تھا. اب میں جو آپ نے یہ بات کی کہ جی یہ تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، میں تو آپ کو صرف اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ ہم سب سیاستدان اپنی ترجیحات ٹھیک کر لیں. آج اگر 3-3.5 کروڑ لوگ جو ہیں بے یار و مددگار سڑکوں پہ پڑے ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور ہم یہ برنکسمن شپ کے اوپر اپنی طاقت کے ہوس کے اوپر اگر اس سسٹم کو پورا ایک ایکسٹریم پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اس کے اندر سے حادثے کے علاوہ کوئی اور چیز نکل سکتی ہے. حافظ صاحب، آپ نے بھی اس قسم کی سیاست، آپ نے اس قسم کے معاملات بڑی دیر سے کور کرتے آ رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں، کیا آپ میرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں کہ اگر ہم نظام کو اس حد تک برنک پہ لے کے جائیں گے تو اس سے کوئی اچھے کی امید تو نہ آپ رکھیں؟ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اس ملک کے اندر ایک دستور موجود ہے. عمران خان صاحب نے جب اپنا نیشنل اسمبلی کے اندر اپنی میجورٹی کھوئی، اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے اتحادیوں نے اپنی سپورٹ ان سے وڈرا کر لی تھی اور ان کی حکومت اپنے منہ کے اوپر گر گئی تھی. تو اس کے بعد جو ایک مخلوط حکومت یہاں پہ وجود کے اندر آئی ہے، وہ جو اسمبلی کی ایگزسٹنگ ٹرم ہے جو آپ کے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس راستے پہ چلتے ہوئے ان کی جو پھیلایا ہوا گند تھا اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں اس چیز سے بھی واقف ہوں کہ ہم نے بہت سا نقصان اپنا پولیٹیکل کیپٹل کو لیا، کیونکہ جس قسم کی بارودی سرنگیں یہ لگا کے گئے تھے اس کو ریاست کو بچانے کے لیے ان کو ڈیفیوز کرنا ضروری تھا، تو ہم نے اس کا بھی نقصان اٹھایا. مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے. اب آ جائیں یہ جو لانگ مارچ کا معاملہ اور عمران خان صاحب کیا لے کے وہ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید یہ غلط فہمی ان کو ہو چکی ہے کہ ان کی جو اپنی سیاسی حیثیت ہے وہ شاید ریاست پاکستان سے بڑھ کے ہے. اسی لیے ان کے خیال سے اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو اس نظام کو آگے نہیں چلنا چاہیے، اور اس کے لیے اگر لانگ مارچ وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کریں. پر میں آپ سے گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر، اور یہ حیدر وحید صاحب میرے سے بہتر آپ کو بتا دیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور ہمارے دستور نے یہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کا راستہ ہر پاکستانی کو دیا ہے، پر اس کے لیے ایک طریقہ کار طے کر دیا ہوا ہے. تو اگر تو یہ اس کے مطابق آگے چلنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بالکل ویلکم بھی کریں گے، اور جو یہ جگہ جس کے لیے پرمیشن مانگتے ہیں وہاں پہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 6 مہینے بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں پہ ان کو پوری طرح سے انتظام بھی کر کے دیں گے. پر اگر یہ یہاں پہ پاکستان کے جو یا فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جہاں پہ ان کی حکومت موجود ہے، اگر وہاں سے ان کے اداروں کی مدد کے ساتھ اگر یہ وفاق کے اوپر یلغار کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی چیز یاد رکھیے گا طارق صاحب کہ ان کا جو پاسٹ کانڈکٹ ہے اس کے اندر جب انہوں نے 25 مئی کو یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی تو لاہور کے اندر پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی تھیں. اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کے مطابق جب یہاں پہ ان کے عہدے داران کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے تھے تو وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا تھا. اس کے بعد 2018 کے اندر ان کا رویہ دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت وجود میں آئی تھی اس وقت ان کا کانڈکٹ دیکھ لیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کے وعدے، ان کی بات کو بالکل ود پنچ آف سالٹ لینا چاہیے اور اپنی حفاظتی تدابیر پوری طور پہ اسلام آباد کے اندر اس کو ترتیب کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو رائٹ دکھا کے لیفٹ کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہ اپنی زبان کی کوئی وقت ہے، نہ اس ملک کے ریاست کی یا دستور کی کوئی وقت ہے. انہوں نے تو یہاں پہ اپنے حکمرانی کے لیے انہوں نے یہاں پہ ڈیفالٹ بھی انجینئر کرنے کی کوشش کی.
فوج کے اندر بغاوت کی بھی ترغیب کی، تو یہ تو سب کچھ کریں گے اپنی طاقت کے حوض کے اندر. تو ہمیں اپنے انتظامات مکمل رکھنے چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ بیٹر سینس ول پریویل، اینڈ یہ اپنا آئیں پیسفل پروٹیسٹ رجسٹر کریں، اپنے اتحادیوں کے ساتھ کوئی گلہ ہے تو اس کے لیے آ کے وائس کریں، اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر جائیں اور اس حکومت کو جو مشکل کام انہوں نے جس کی ذمہ داری لی ہے وہ آگے کرنے دیں. حیدر صاحب، یہ تصادم جس کی طرف اشارہ کرنے ہیں علی پرویز صاحب کہتے ہیں جی آئیں پرامن طریقے سے بیٹھیں، تو اگر پرامن طریقے سے وہ آ جائیں اور بیٹھ جائیں تو پھر حاصل کیا ہوگا پی ٹی آئی کو؟ تو تصادم تو ظاہری اسباب میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ تو اسی وقت بڑھے گا جب یہ سب کچھ ہوگا، جو آپ دیکھتے ہیں جو مناظر نظر آتے ہیں آپ کو، جس میں پولیس بھی ہے، شیلنگ بھی ہے، لاٹھی چارج بھی ہے، کنفرنٹیشن بھی ہے، ایگریشن بھی ہے. یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر پولیٹیکل ہیٹ کیسے بلڈ ہوگی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ ایک بنیادی وجہ ہونی چاہیے کہ اس کو بہت کیئرفلی ریگولیٹ کرنا چاہیے. آئینی حق جو احتجاج کا ہے، میں بطور وکیل آپ کو بتا دوں کہ وہ بیلنس ہونا ہوتا ہے باقی آئینی حقوق کے ساتھ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا آئینی حق جو ہے احتجاج کا اس طرف لے جاؤں یا اس طرف تجاوز کر جائے وہ حق اور اس کا استعمال کہ دوسروں کے حق اور حقوق پامال ہونا شروع ہو جائیں. پھر وہ حق نہیں رہ جاتا. اگر احتجاج نے وائلنس کی طرف جانا ہے، اگر لوگوں کے روزگار، ان کا مال، ان کا تحفظ، ان کے آئینی حقوق جو ہیں، ان کی گورنمنٹ کی فنکشننگ ہے، ان کی گورنمنٹ کی جو آبلیگیشنز ہیں عوام کی طرح، اگر وہ متاثر ہوتی ہیں تو وہ پھر احتجاج آئینی نہیں رہ جاتا. تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو بیلنس کرنا ہے، اور آئی تھنک کہ اس حکومت کو بالکل ایک آئینی جو ہے اس میں طریقہ کار جو ہے اپنی ایڈمنسٹریشن میں انکلکیٹ کر کے احتجاج کی اجازت دینی چاہیے، لیکن حدود طے کر دینے چاہیے. ریڈ زون تو ظاہر ہے بالکل آف لیمٹس ہونا چاہیے، اور انہیں مختص کر دینے چاہیے وہ جگہ جہاں پہ جا کے یہ کر سکتے ہیں دھرنا. اس کے علاوہ دھرنے کی اجازت ان کے دینا حکومت کا میرے خیال سے حق بھی نہیں ہے. اگر وہ چاہیں بھی تو وہ باقی لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھیلنا ان کا حق نہیں ہے. تو اگر حکومت چاہے بھی تو ایسی اجازت نہیں دے سکتی. وہ جو حیدر صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی دونوں طرف سے، کیونکہ کے پی کے کی گورنمنٹ بھی ہے، ادھر سے کشمیر کی گورنمٹ بھی ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ بھی ہے. گورنمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ باقیوں کے حقوق جو ہے وہ پامال کیے جائیں یا لوگوں کا جو ہے وہ جان مال جو ہے وہ جو ہے خطرے میں پڑ جائے. تو بہت اچھی بات ہے، ان کی 4 حکومتیں ہیں تو وہ انہیں چاہیے تھوڑی بردباری کا بھی مظاہرہ کریں اور اپنا آئینی حدود میں رہیں. احتجاج ان کا بالکل حق ہے اور وہ حق ان سے نہیں چھیننا چاہیے. میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ انہیں اسلام آباد نہ آنے دیا جائے، بالکل آنے دینا چاہیے. ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارا جو دارالحکومت ہے وہاں پہ آئینی حقوق نہیں ہوتے، بالکل ہوتے. وہاں پہ بھی احتجاج کی اجازت ہے، لیکن مختص جگہوں پہ اور باقیوں کے آئینی حقوق پامال کیے بغیر. ٹھیک بات. امجد صاحب، اب یہ ایسا ہی ہوگا؟ آپ کسی جگہ کی 2 یا 3 جگہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ایڈمنسٹریشن آپ کو کہے گی کہ یہاں بیٹھ جائیں، وہاں پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ریڈ زون تو الاؤ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم ڈی چوک جانا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹو وہ اس کے میجرز بھی ہیں. تو یہ آپ مان جائیں گے یا نہیں؟ اس وقت حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے. ٹی ایم، میں نے پہلے کہا کہ بیسیکلی ہمارا جو بنیادی مقصد ہے اس لانگ مارچ کا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ہمارا مقصد صرف آنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس پاکستان کی سوورنٹی کو یقینی بنانا ہے. پاکستان کی فائنینشیل جو سسٹم ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، وہ کسی کے محکوم نہیں رکھنا. کیسے ہوگا یہ بھی نہ حل کیا ہوگا؟ آپ آگے کیسے ہوگا؟ آپ مطلب آگے اس کے لوگوں لیے کے ہم ساتھ پوری میری بات سنیں نا، ہم یہی تو پورا پروسیڈ کر رہے ہیں نا. اس کے لیے پوری تیاریاں ہمارے انٹلیکچوئل، ہمارا کور گروپ، ہماری پارٹی، خان صاحب خود اس کے اوپر پورا فوکس کیے ہوئے ہیں. اور ہم اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ صرف آ کے جی ہم ایک بیٹھ کے جی نیگوشیشن ہے، چارٹر پیش کریں گے، چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے. جی ہم اس لیے تو بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں گے جس طرف پاکستان اپنے آپ کو دوبارہ جو وہ آزادی ہے جس کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا. سب اس کا کوئی چارٹر بنائیں گے نا، کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے. بالکل چارٹرڈ ہے. ہم اس لیے نہیں مطلب کہ جی کہ ہم گاڑی پہ بیٹھ کے آ گئے اور مطلب آپ نے اپنے مطالبات بنا لیے. امجد بھائی، آپ نے مطالبات بنا لیے. ہر چیز کے ہم ہر ایک چیز کے لیے
पूरी तैयारी के साथ हैं अच्छा, वो और किसको इंशाअल्लाह देंगे? ताला वो किसको देंगे? मतलब आपकी जो डिमांड्स हैं वो यही देंगे तो, किसको? हाँ इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि हमें देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आप हमें हमें देने की जरूरत नहीं है। अभी हमने कहा कि इसलिए कि बिफोर ये स्टार्ट हो जाए आप उसके लिए तैयारी करें कि आप, हमने यही तो कहते हैं कि हम एक साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं जिसके नतीजे में एक ऐसी पार्लियामेंट वजूद में आए जो इसके लिए, इस सिस्टम के लिए काम करेगी। अच्छा, हम ऐसी पार्लियामेंट नहीं चाहते जो डिक्टेशन लेती हुई पार्लियामेंट हो, जो कंप्रोमाइज करती हुई पार्लियामेंट हो, या हम वो अब नहीं चाहते। हम सीधी और साफ बात है कि हम एक हकीकी मायनों में नुमाइंदा पार्लियामेंट चाहते हैं जिसमें कोई अगर लोग पसंद करते हैं तो किसी को, पार्टी को भी, वो अगर उनको वोट देना चाहते हैं, जो देना इनको नहीं चाहते, वो समझ चुके हैं कि ये 13 जमातें जो हैं इन्होंने सिवाय लूट मार करने के अलावा, सवाए अपने मफादात अच्छा, करने के अलावा, आज जो बातें की, अच्छा मेरी बात मुकम्मल होने देना हाफिज साहब, आज जो बात की जाती है, हमें दुख है, हमें तकलीफ है कि हमारे भाई तकलीफ में है। सही। काश कि उनके लिए काम किया जा रहा होता, आज उनके हकूक पे डाका ना डाला जाता, या अभी भी डाला जा रहा है। वो सड़कों पे पड़े हैं और उनकी जो आई हुई मदद है ना, वो लोगों की जेबों में और लोगों के घरों में पड़ी है, और उनको गुलाम बनाने के लिए मतलब ये तो अगर जो है कहीं पे वो भी हो रहा है हलफ तो लिए इसका जा तो रहे कोई हैं। भी सपोर्ट और नहीं, कहीं पे नहीं हो रहा, मैकेनिज्म के तहत हो रहा है। अच्छा अब पता है क्या ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये इदारों के पीछे छुपना चाहती है, हम नहीं छुपने देंगे। याद रखना, ये अफराद को ला के ना इदारों के ऊपर, जैसे आप इलेक्शन कमीशन को देख लें, उस पे फर्द ने ठीक है एक जरगमाल बनाया हुआ है सिस्टम को, लेकिन उसके लोगों वो अब भी टीम बन चुके हैं, लोग नहीं मानते ऐसी चीजों। ठीक है, नहीं ऐसा, मैं यहाँ वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं। तो ये जो आपकी गुफ्तगू है अली परवेज मलिक साहब के पास ले जाते हैं, उनके सामने रखेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद नियाजी साहब, अली परवेज मलिक साहब और हैदर वहीद साहब मेरे मेहमान हैं। अली परवेज मलिक साहब, जो बात अमजद साहब कह रहे हैं ये कोई मतलब आप एक लम्हे को आप सोच लें कि आप PMLN के नहीं हैं, ये अगर कोई चार्टर ऑफ डिमांड बनाते हैं तो वो किसके सामने रखेंगे? कोई गवर्नमेंट से नेगोशिएशन होंगे? ये होगा क्या? मुझे असल में वो मंजर समझ नहीं आ रहा कि ये वहाँ अगर इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं, आप इनको आने देते हैं, किसी एक ग्राउंड में ये बैठ भी जाते हैं, तो उसके बाद बात किससे होगी और क्या होगी? अच्छा हाफिज साहब, उससे पहले ना मेरा ये एहतजाज रिकॉर्ड कर लें कि मेरे भाई ने आपको कहा कि हम फाइनेंशियल सिस्टम को आज़ाद करने के लिए हमारे जो थिंक टैंक है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बैठ के सोच रहे हैं, और इन्होंने कहा इमरान खान साहब अलहदा बैठ के सोच रहे हैं। इसका मतलब है वो तो इंटेलेक्चुअल नहीं है, समझते ना, क्योंकि वो तो अपना बैठ के यहाँ पे निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सोचने पढ़ने का काम तो कोई और दोस्त कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ये जो पार्लियामेंट है, अब हम ऐसी पार्लियामेंट चाहते हैं जो डिक्टेशन ना ले। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मेरा भाई पिछले 3-4 सालों के अंदर इसने बेपनाह मौकों के ऊपर हमारी जो पार्लियामेंट है उसको चेयर किया है, स्पीकर की गैर मौजूदगी में, डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में। तो हमें बताए तो सही ना, ये जुर्रत पैदा करे कि बताए इसको कौन डिक्टेशन देता था और बताता था कि इतने बजे इजलास बुलाओ, इतने बजे उसको बर्खास्त कर दो, ये लेजिस्लेशन वहां पे टेकअप करो, ये लेजिस्लेशन वहां पे टेकअप ना करो। तो अगर आप इस किस्म की जूमानी गुफ्तगू करना चाहते हैं तो फिर इतनी जुर्रत भी पैदा करें कि बताएं कि कौन ये आपसे काम करवा रहा था और आप किसके सहूलतकार थे। अमजद भाई, ये डिक्टेशन आती थी आपको जब आप प्रिजाइड कर रहे होते थे कौमी असम्बली के इजलास, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अली भाई? ये हमने जो सजा भुगती है ना, ये डिक्टेशन ना लेने की भुगती है। अच्छा, ना लेने की। आज इमरान खान ने ना लेने की वो वजह है, देखिए इमरान खान ने जो कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दे सकता, और उसके खिते की सूरत हाल को बदल के रख दिया। अमेरिका ने अड्डे मांगे, उन्होंने पहले कह दिया मैं अड्डे नहीं दे सकता। के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ असम्बली की कोई डिक्टेशन आती थी नहीं सब, जब आप प्रिजाइड कर रहे होते थे, चेयर कर रहे होते थे? मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर वाई कौन है, मीर जाफर कौन है, मीर सादिक कौन है, जानवर कौन है? मेरी बात अली आप सुन रहे हैं ना, तो सबका आपको भी पता है कि कौन है या कौन नहीं है।
تو آپ نہیں مجھے نہیں پتا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہمارے میں تو پوچھ رہا ہوں سر آپ سے، مجھے تو کسی نے نہیں کہا، میں تو نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی آپ کی طرح کہ میں اسمبلی کا سیشن کنڈکٹ کرواؤں، تو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر یہ پریشر آتا تھا نا، آپ کے اوپر ڈکٹیشن آتی تھی، آپ کا لیڈر کہتا ہے کہ میر صادق نہ بنو، آپ کا لیڈر کہتا ہے میر جعفر نہ بنو، آپ کا لیڈر کہتا ہے کہ جی جانور نہ بنو، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ہمیں تو ڈکٹیٹ کراتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایکس وائی کون ہے؟ ہم نے تو پالش نہیں کی نا، پالش جنہوں نے کی ہے چینی قاسم نے، آپ کو امجد بھائی ویسے آتی تھی ڈکٹیشن آتی تھی جب آپ چیئر کرتے تھے کہ نہیں آج یہ ضرورت چھوڑیں طارق بھائی آگے چلیں۔ میں آپ دیکھیں جی آپ پتہ کہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی اب مجھے آتی تھی نہیں آتی تھی، بات اصل میں ہے کہ آپ کا سسٹم گل سڑ چکا ہے۔ نہیں اس گلے سڑے سسٹم میں آپ ڈکٹیشن پہ چلتے تھے یا نہیں؟ اس گلے سڑے سسٹم میں بھی آپ دیکھیں ہماری ایشوز کیا ہے، دیکھیں ہم آپ کو چاہتے ہیں جواب کہ نہیں آپ ملے کی گا، جو یہ زومانی گفتگو ہوگی، آئیں آگے چلیں، کوئی اور وزارت یہاں پہ خارجہ جو ہے بات کریں جس سے عوام کا کوئی فائدہ ہو، آپ کی فائنینس انڈیپینڈنٹ ہو۔ ہمیں بالکل ہم وبا کے دور طارق بھائی میں اپنے سوال کے جواب پہ آ ہمارے جاؤں۔ جو بولنے والے تھے نا، ہم وہ تو نہیں کہتے تھے نا، ہم وہ کہنے والے نہیں ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وہ کون کہتا تھا دہشت گردی ہے، یہ کون کہتا تھا، آپ ان کا بھی بتا دیں۔ چلیں آپ پوری بات تو کریں نا، پھر جرت پیدا کریں، پھر آپ آگے بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ مجھے تو اس نعرے کا نہیں پتا، آپ مجھے بتائیں کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ ایوان فیلڈ کے اندر بیٹھ کے علی بھائی جب کہتے تھے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تباہی مچائی ہے، تو آج پھر آپ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ بتائیں نا کیا نعرہ ہے؟ آپ کی مجھے بتائیں، آپ نعرے بتائیں نا یار، مجھے نہیں معلوم۔ نعرے لگوائے۔ اچھا چل علی بھائی، آج بھی پاکستان ان کی ضرورت اور ہمت دیکھ لی طارق بھائی آپ نے۔ طارق بھائی ہم آج بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ضرورت اور ہمت کی مثال میں نے آپ کو دلوا دی، فوج اب ہماری آگے ہے جو میرے سے سوال کیا تھا میں اس کا جواب دے دوں۔ ہماری جو ہے محافظ ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کر کے نا اپنے لیے این آر او ڈھونڈتے ہیں۔ چلیں علی بھائی اب بات کمپلیٹ کر لیجیے گا، آپ کے یہ کیا ہوگا؟ مفادات نہیں ڈھونڈنے، چارٹر آف ڈیمانڈ کس کو پیش کریں گے، کیا ہوگا؟ دیکھیں طارق بھائی گزارش یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم کس سے لیں گے جو اس ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر کے گئے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں جب اس حکومت نے یہ ذمہ داری لی تھی تو کیا پاکستان آن دا ورج آف بینکرپسی کھڑا تھا کہ نہیں کھڑا تھا؟ آپ اگر میری بات پہ یقین نہیں کرتے فون ملائیں کسی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کو، اس سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس کتنے ذخائر رہ گئے ہوئے تھے اور کیا وہ سارے مانگے ٹانگے کے تھے کہ نہیں تھے، اور نہ صرف مانگے ٹانگے کے تھے پر آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ نتھی تھے۔ تو جب آپ نے بارودی سرنگیں لگا کے آئی ایم ایف پروگرام کو سیبوٹاج کیا تو آپ پاکستان کی کیا ڈیفالٹ کو انجینئر نہیں کر رہے تھے؟ اس کے بعد اگر کسی کو غلط فہمی یہ رہ بھی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف مخلص ہے اس ریاست کے ساتھ، تو شوکت ترین صاحب کی وہ آڈیو کال چلا دیں اور پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کا بونڈا مذاق انہوں نے یہاں پہ آ کے ہماری معیشت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ تو ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، یہ آئیں بیٹھ کے اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں، اور اس وقت صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر ہم اکٹھے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کس نے کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ پر ہم ان سے کیا گفتگو کریں؟ یہ تو اپنے ایڈمنسٹریٹو ہیڈز جو ہیں اپنے صوبوں کے، ان کو فلڈ ریلیف سینٹر میں آنے نہیں دیتے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنی تکلیف آئے گی اتنا لوگ اس کی طرف دیکھیں گے۔ تو ایک دفعہ ان کو ان کے بڑے اونچے گھوڑے سے ہمیں اتار لینے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ میدان بھی یہاں پہ موجود ہے، الیکشن بھی لگے گا تو ان کا انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ حیدر بھائی یہ چارٹر آف ڈیمانڈ والی جو میں بات ہے کہ اگر یہ کوئی چیز بنائیں گے بھی تو مطالبات تو اسی حکومت کے سامنے رکھنے ہوں گے، پھر نیگوسیشن ہوگی، کیا ہوگا؟ یا یہ بات ہی نہیں ہونی، یا ان کو بھی خود پتہ ہے کہ یہ بات نہیں ہونی، ایک پولیٹیکل ایک مائلیج لینے والا معاملہ ہے، اگر کراؤڈ آ گیا بہت زیادہ تو پھر شاید ہماری اچیومنٹ ہو جائے کوئی بڑی؟ دیکھیں جتنا بھی کراؤڈ آ گیا دھرنوں سے حکومتیں گرتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ماں سوا کہ وہ دھرنے کے دائرے سے تجاوز کر جائے بات، جو کہ قطعاً جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال سے آل اراؤنڈ یہ بہت تشویشناک سچویشن ہے، کیونکہ سیدھی طرح سے تو بات جتنی اچھی ہو وہ نتائج نہیں لائے گی، اور ٹیڑھی طرح سے کرنے کی اجازت کسی صورت دی نہیں جا سکتی۔ تو یہاں پہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز کی آپ بات کرتے ہیں، میرے خیال سے یہ صرف اور صرف خان صاحب بلیو کرتے ہیں کہ دو طاقتیں ہیں اس ملک میں، ان کا یہ خیال ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک وہ خود۔
اور اسی لیے وہ باقی سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے اور ان کا نیریٹو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پرانا پاکستان ہے، یہ چور ہیں، یہ ہیں، ان سے علیحدہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور ان کی اسٹریٹجی یہ چینج نہیں ہوگی، وہ کبھی بات نہیں کریں گے. وہ صرف اتنا پریشر میں لانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت پہ پریشر ڈالے کہ اب بہت ہو گئی، اب الیکشن کروا لو. اور کوئی ڈائریکٹ میرا نہیں خیال کہ اس حکومت سے وہ ڈائریکٹلی ڈیمانڈ کرے. ٹھیک بات. اچھا یہ نیازی صاحب، یہ آج آڈیو لیک والی بات ہوئی ہے، یہ آڈیو لیک اب آپ اس بات پہ تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ گفتگو ہے خان صاحب کی اور آپ کے لوگوں کی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم عدالت جا رہے ہیں، اس سے بڑا تنازع ہوا ہے اور انہوں نے لیک کر دی، ان کی تو اپنی لیک ہو گئی ہیں مختلف باتیں. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ٹی ایم خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ جو لیکنگ کی بات کی رہی ہے، اگر پرائم منسٹر آفس کے جو دفتر ہیں یا ان کی جو لائنز ہیں اگر وہ بگڈ ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی سیکیورٹی انتہائی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. اور ایسے میں آپ کیا پاکستان کی جو سوورنٹی ہے اس کو مسائل نہیں ہوں گے. اور جہاں تک ہمیں ان ویڈیوز کا اور آڈیوز کا، ہم تو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایسے گن جو ڈیپ فیک ویڈیوز ان کی لائبریری ولی بھائی ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، تو ان کی لائبریری پہلے بڑی پڑی ہے، تو اس سے جو مستفید جو ہو رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. قوم بہت آگے کی طرف پروسیڈ کر چکی ہے، آپ بہت پیچھے ہیں. یہ جو سائفر والی آڈیو خان صاحب کی آئی ہیں تو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا اس سے پی ٹی آئی کی چیزوں کو کہ نہیں میں کھیل لیتا ہوں؟ کیا ہے خان نے کیا کہا ہے؟ اس سے تو ثابت ہو گیا کہ اٹ مینس کہ سائفر ہے. ابھی تو کھیلا ہی نہیں ہے نا، ابھی تو ہم نے پارٹی شروع نہیں کی اس کے اوپر. اچھا ابھی ہونی ہے پارٹی؟ تو دیکھیں آج قوم جو باہر ہے، ہم نے تو پارٹی ابھی اس پہ شروع نہیں کی. ابھی تو کھیلا ہی نہیں ہے، جب کھیلتے تو تب بات ہے نا. قوم کو تو خود حقائق کا پتہ ہے کہ یہ کن کی دم پہ چڑھ کے آئے اور ناچ رہے ہیں. علی بھائی وہ تو کہتے ہیں سائفر پہ ابھی تو ہم نے کھیلا ہی نہیں ہے. کون دیکھیں میں طارق بھائی، یہ جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے جس کی طرف امجد نیازی صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کی تو بالکل تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے، اور جس جگہ سے یہ لیکیج ہوئی ہے ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور قرار واقع سزا دینی چاہیے. بیکاز ان ہائیسٹ آفیسز کے اندر اس قسم سے اگر آپ ریاست کے معاملات ان کانفیڈنس ڈسکس نہیں کر سکتے تو اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آ جائیں جو یہ لیکس اور اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کیا آپ کو اس چیز کی کوئی کنفرمیشن درکار ہے کہ کیا عمران خان نے یہ گفتگو کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کیونکہ میری نظر کے اندر تو اس لیکس کے ذریعے جو ہمیں پہلو عمران خان صاحب کی سیاست کا نظر آیا وہ پچھلے ان کے 10-12 سال کا ٹریک ریکارڈ لے لیں، دیکھ لیں، اس کے عین مطابق ہے کہ آپ اپنی طاقت کے ہوس کے اندر ہر قسم کا کھلواڑ بھی کریں گے، ہر قسم کا سمجھوتا بھی کریں گے. تو انہوں نے ایم این اے بھی خریدنے ہیں، انہوں نے سائفر کے ساتھ بھی کھیلنا ہے، انہوں نے ریاست کے اندر آپ کی فوج کی صفوں میں بغاوت بھی کروانی ہے، انہوں نے پاکستان کی ڈیفالٹ بھی انجینئر کرنی ہے. اس کے باوجود اگر یہ فرینزک کروانا چاہتے ہیں کروا لیں، پر میری نظر کے اندر کوئی نیا پہلو عمران خان کی سیاست کا اس لیکس میں نظر نہیں آیا. اور اگر ان کو اور کچھ نہیں کرنا اور اس نظام کو یہ پاک صاف کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے یہ امید ضرور رکھوں گا اپنے بھائی سے، خاص طور پہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے، کہ کم از کم وہ 5 ایم این اے جن کو انہوں نے خریدا تھا آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کم از کم ان کا نام تو لینا، تاکہ وہ اس نظام کے اندر ایکسپوز ہوں. اور اس کے بعد ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ان لوگوں کو اس نظام سے اٹھا کے باہر پھینکیں. پر کیونکہ ان کو ان جیسے 5 ایم این ایز کی کیا ان کے علاوہ باقی کے لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ تو کاف لیگ کو ڈاکو کہتے تھے، بعد میں ان کے گھر جا کے بیٹھ گئے، آزاد امیدواروں کو کیا کہتے تھے، اور اس کے بعد جا کے خود ان کے گلوں کے اوپر مفلر ڈالتے رہے. تو یہ اسی قسم کی دوغلی سیاست کریں گے اور صرف یہی چیز لیگز کے اندر نظر آئی ہے اور کوئی نیا پہلو عمران خان کی سیاست کا نظر نہیں آیا. یہ 5 ایم این ایز کون تھے نیازی صاحب؟ وہ کس کے تھے؟ کاش کہ ہم یہ کام کر لیتے. ویسے ہم کوشش کی، ناکام ہوئے ہیں یا کوشش ہی نہیں کی نیازی صاحب؟ ہاؤس کے اوپر نہیں، وہ پنجاب کے اندر جو ایم پی اکٹھے کیے تھے ان کے بارے میں پوچھیں. ساری ٹی وی کے اسکرین کے سامنے موجود ہے. کمپرومائز کرتا نا تو سندھ ہاؤس طارق بھائی مجھے بتائیں عمران خان لاہور میں آ کے نون لیگ کے ایم پی ایس کو ملتا رہا کہ نہیں ملتا رہا؟
सिंध हाउस आप मुझे बताएं, इमरान खान लाहौर आके नून लीग के एमपीएस को मिलता रहा कि नहीं मिलता रहा? तारिक साहब आप ये जो बताएं। हमारे एमपीएस से मिल रहे थे और खरीदने का मकरू धंधा हुआ ना, हाँ, तो यकीन करो तारीख आपको माफ नहीं चले करेगी। ये दुआ अली भाई, करें कि अगर इसको इमरान तो खान आपको साहब ने condemn खरीदो करना फरोख्त का चाहिए। काम वहाँ किया पे तो जो अल्लाह हमारे ताला की MNA लानत जो हो उस पे। हमारे आपने खरीदे थे जो खवातीन, हम देखो तो उनको बाहर निकाले ना। नहीं, आज आपने लोटों को ऐसा वो बना कहते हैं जी, आपसे वो कहता हूं, कहते हैं, चलें, वो मैं कह रहे हैं लानत- जिसने भी मैं खरीदा। लानत अच्छा नहीं, ऐसा भेजता सुन हूं, ले, मैं लानत भेजता हूं ऐसी सियासत के ऊपर जिसमें लोगों के ईमान को खरीदा जाए और बेचा जाए। आप भी यहाँ पे खड़े हजार होकर कहें कि लानत इमरान खान भेजे। के ऊपर लानत आज हो मैं कि कहता अगर हूं, उसने किसी एमएनए को आपने खरीदने किसी की को कोशिश की हो। टिकटों के ऊपर खरीदा, किसी को न्याय साहब, पैसों से खरीदा, और न्याय साहब किसी वो को कह नहीं रहे क्या हैं लालच आएंगे, दिया। उस बात यार पे अली नहीं तुझे आएंगे, तो पता है ना, उस बात पे नहीं आएंगे। वो कह रहे ये हैं कि बताएं कि इमरान सच खान के ऊपर बताया ना। लानत हो कि ना हो अगर उसने 5 एमएनए खरीदने की कोशिश की है। बताए ना अली, आपको नहीं पता। हाँ, अब मुझे क्या पता। हमने अगर ये की इनकी होती ना सियासत है, तो आप ये फिर इनकी कामयाब सियासत है, फर्ज हमें। ये इनका ओए, आला मेयार और इकदार है। आप आगे चले, हैदर भाई के पास हैदर चले, भाई, छोड़े ये मामला। ये जो ऑडियो लीक का कंटेंट है ये खान साहब को नुकसान पहुंचा रहा है। न्याजी साहब कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो मैं अली साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्हें मैं याद रहा, आपको रहा ना रहा, लेकिन उनको याद रहा। बहरहाल देखें, खैर गुफ्तगू जो है वो महसूस भी हो रहा था मैं उससे। देखें, आपका अच्छा सवाल है। देखें, खान साहब को आपने करप्ट पेंट करने की कोशिश की। आपने सोचा कि इन्होंने 15 साल चोर 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 कहा है, इनका चूरन कैसे बिक गया, अब हम इनको भी चोर 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 कहेंगे और वो चूरन जो है हमारा भी बिकना चाहिए। लेकिन वो उस तरह से शायद नहीं बिका ये बात। लेकिन जो लीक से सामने आई है ना, ये खान साहब के लिए ज्यादा नुकसानदेह। क्यों? क्योंकि खान साहब जो है वो ड्वेल इस चीज पे करते हैं कि मैं बाकियों से मुख्तलिफ हूं, मैं जो कहता हूं मैं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा रास्ता सही का है, इनका बदी का है। तो जब खान साहब इस तरह से एक्सपोज होते हैं कि वो नहीं है जो कहते हैं, कि जो रास्ता वो दिखाते हैं वो उनकी खुदगर्जी, उनके अपने मकासद के लिए है कि लोगों को उस राह ले जाना चाहते हैं। जब ये वाली बात एक्सपोज होती है तो आई थिंक खान साहब को नुकसान होता है। ये सारी फरा गोगी शोगी वो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं मानता हूं खान साहब को ज्यादा इससे पड़ रहा है क्योंकि करप्शन की बातें जो है ना वो स्टिक नहीं की। ये जो बात है ना कि खान साहब जो है वो दिखाते कुछ है और है कुछ और, ये फ्रॉड है खान साहब। ये जो बात है ये नुकसानदेह खान साहब के लिए। वो फरा गोगी शोगी बोगी और तोशा खाना वाना वो कुछ भी नहीं चला, लेकिन ये चल रहा है। मैं एक वक्फा ले लेता हूं, वक्फे के बाद आते हैं, प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। मियां साहब की जो गुफ्तगू हुई है, जो उन्होंने कल बातें की हैं बहुत सारी, उस पर अमजद न्याजी साहब का कमेंट लेंगे और अली परवेज मलिक साहब से भी पूछेंगे कि मियां साहब जो हैं वो क्या सोच रहे हैं और उनके जो ओपोनेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मियां साहब की गुफ्तगू किस तरह से देख रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद न्याजी साहब, अली परवेज मलिक साहब, हैदर वहीद साहब मेरे मेहमान हैं। न्याजी साहब ये फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी वो मुझसे इंतकाम लेते लेते मुल्क का भट्टा बिठा दिया गया, और फिर उन्होंने अपनी पूरी रुदात भी बयान की है कि क्या हुआ, गलत फैसले किए गए। उस पर हाय की कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दूधो पशेमा का पशेमाना पूरा मुल्क लूट के लेके गए और कहते हैं मुझसे इंतकाम तो पाकिस्तान से मियां साहब ने लिया है। मियां साहब पाकिस्तान को उस हालत में छोड़ के गए, वो गिना देंगे जी हमारी ये जीडीपी इतनी थी, ये था, मोटरवे हमने बनाया, प्रोजेक्ट की, दवाई के लिए गए। ओ सुनो ना, तो किक बैक्स किसने दी? इत्तफाक फाउंड्री की मैं आपको पिक्स भेजता हूँ, वो मैंने हारून रशीद साहब की देखी है उस पे ट्विटर पे। मेरे वालिद बहुत अच्छी तरह मियां शरीफ साहब को भी जानते थे। वालिद साहब तहरीक इस्तकलाल में और मियां साहब भी उस वक्त नए आए थे। बाद में चूंकि जनरल जिलानी साहब की गोद में बैठे तो वहां से फिर उन्होंने तरक्की का सफर शुरू किया। तो वो मंजर भी हमें बड़ी अच्छे से मालूम है कि मौलाना अरूली केस भी उनको मालूम है। देखो हम इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इनका ईची बीची जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता तो। बात यह है कि इदारों को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, एक दफा फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है और अपने आप को पनामा हम लेके नहीं आए। खुद भाई ने एडमिट किया कि जी ये नेल्सन और वो को दूसरी ऑफशोर कंपनी जो है वो क्या कहते हैं, हुसैन कहते हैं कि हसन,
جی وہ یہ ہماری ہے، اور اس کی جو بینیفیشری ہیں جو گارڈینز ہیں وہ ہماری بہن مریم ہے. اب کہتے ہیں جی مریم کہتی ہے کہ میری پاکستان انگلینڈ کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے، خود ان کے بیانات کہہ رہے ہیں. اور لوٹا انہوں نے ہے، اور دوائی کے بہانے گئے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ. اور اب آپ ان کے آنے سے خوفزدہ ہیں نیازی صاحب یا نہیں؟ ٹی ایم آ جائیں. آ جائیں میاں صاحب کچھ دن چکی پیس لیں، پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کا خواب بند کر دیں. وہ تو کہتے ہیں اب آپ کی امیر باری ہے، ہم نے المومنین پیس لی اپنی میری جتنی بات پیسنی سنیں، تھی. ہم پاکستان کے لیے ہماری جان بھی قربان. ٹھیک. واللہ خدا کی قسم ہمیں اب پاکستان کے لیے جان کا ہمارا گھر ہی اور نہیں ہے. ہمارا گھر تو اسلام آباد میں بھی نہیں ہے یار. خان کا بنی گالا ہے، وہ بھی اس نے کہا کہ آفٹر مائی یہ چلا جائے گا شوکت خانم کو. اس نے تو اپنا سب کچھ دے دیا ہے پاکستان کو، اس سے زیادہ کیا دے. اور ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے مرنے کے بعد بھی صرف لاشیں بھیجتے ہیں نا، کہ ہم وہ ساتھ جنازوں کے بھی نہیں آتے. ماں باپ جب اللہ معاف کرے کوئی بھی بڑے سے بڑا مجرم ہوتا ہے نا، وہ جب جیل میں پڑا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے ایک دفعہ میں نے اپنے ماں باپ کا یار چہرہ مجھے دکھا دو، میں نے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ہے، چاہے مجھے جتنی بھی کوئی مجھ سے لکھوا لو، مجھے ایک دفعہ. یہ کہتے ہیں ڈسپیچ کر دو، اس کو دفنا دو. علی بھائی ایک وہ ورژن میاں مگرمچھ کی صاحب کا آنکھیں ہے، ہوتے تھے. ایک ورژن امجد نیازی صاحب کا ہے، بالکل ٹوٹل 180 اینگل ڈیفرنٹ. ایک یہ سوچ ہے، ایک وہ سوچ ہے جو آپ کے قائد کی ہے. دیکھیں جس قسم کی تکلیف میرے خیال سے میاں نواز شریف صاحب نے دیکھی ہے، اور جس کا یہاں پہ یہ مذاق اڑانے کی بھائی میرا کوشش کر رہا ہے، اللہ نہ کرے کسی دشمن کو بھی یہ تکلیف دیکھنی پڑے. میں اس گزارش کے ساتھ آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ ان کے اندر اتنی بھی اخلاقی جرت ہوگی کہ یہ یہاں پہ عوام کے آگے بتائیں گے کہ اگر پاناما اور یہ سارے معاملات اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس تھے تو پھر ایک بچے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر وزیر اعظم نواز شریف کو کیوں نکالا گیا. اس کے بعد ججوں کو جا کے ویڈیوز دکھا کے بلیک میل کرنے کی کیوں ضرورت پڑی. اس کے بعد جب یہ کیسز سامنے چلے تو ایون فیلڈ کیس کا سامنا آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ کیا سامنے آتا ہوا نظر نہیں آیا. تو خدا کے لیے کچھ شرم کریں، کوئی احساس کریں لوگوں کی تکلیف کے ساتھ. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس شاید ظرف تھوڑا کم ہے، کیونکہ آپ تو سیاسی جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے اوپر آپ ہیروئن ڈالتے ہوئے بھی پکڑے گئے. آپ کہتے تھے اللہ کو میں نے جان دینی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ اس قسم کی بےہودہ گفتگو کریں تو میں تو اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں، کیونکہ میں کم از کم اس سے اس قسم کی گفتگو کی امید نہیں رکھتا. حیدر بھائی لاسٹ کامنٹ، میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں اب جو انہوں نے بات کی پورے سسٹم کو، انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط فیصلے ہوئے ہیں، سب حساب لینا چاہیے. دیکھیں نوٹیبلی میاں صاحب نے کڑی اور رشتہ وہیں سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں سے ٹوٹا تھا جب وہ بیمار ہوئے تھے، اور بالکل بیمار ہوئے تھے وہ، اور وہ گئے اور بیماری میں گئے بے شک. تو وہاں سے انہوں نے اس سلسلے کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے مقابلہ کیا اپنی حکومت کا خان صاحب کے ساتھ، لیکن ان کی جو پارٹی اور بھائی کی حکومت ہے اس کا ذکر نہیں کیا اس طرح سے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ مقابلہ جو ہے کیا جائے ان کی پچھلی حکومت کا خان صاحب کے ساتھ، اور وہی اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اس کے بلبوتے پہ جو ہے وہ واپس آ کے اپنا رشتہ جوڑیں عوام کے ساتھ، جو کہ بڑا گہرا رشتہ تھا لیکن اب بہت عرصے سے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن انہیں ریکنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اچھا پہلا قدم تھا. انہوں نے جذبات سے جوڑنے کی کوشش کی عوام کو. انہوں نے اپنے پچھلے انہوں نے اپنی والدہ کی بات، بیٹی کی بات، یہ جتنے سینٹیمنٹ تھے میاں صاحب نے اس میں بیان کیے ہیں کہ جی ان کی تکلیفیں، تاکہ وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹ ہیں. علی بھائی پروگرام میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، مجھے ایک لاسٹ سینٹنس بتا دیں. آج ایکسپیکٹڈ تھا یہ مانیٹری پالیسی والا، گو کہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میں اپنے لیے، مگر وہ آج وہ پھر 15% پہ رہا ہے. یہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ڈار صاحب آئیں گے تو اب یہ شاید نیچے ہوں گی چیزیں. یہ کوئی ریزن آپ کو سمجھ میں آتی ہے یا ابھی ٹائم لگے گا اس میں؟ حافظ صاحب میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، اس ملک نے اس چیز کے اوپر بہت سفر کیا ہے کہ ہم پاپولسٹ راستوں کے اوپر چلتے رہے ہیں. آج جس قسم کا دنیا کی انوائرمنٹ ہے، جس قسم کی دنیا کی انوائرمنٹ ہے، جس قسم کے انٹرسٹ ریٹس امریکہ کے اندر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں اپنی کرنسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مشکل فیصلوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری معیشت یہ کھوکھلی کر کے چلے گئے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایک دفعہ نظام کو سٹیبلائز ہونے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ اچھا وقت بھی ضرور آئے گا. بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب، امجد نیازی صاحب، حیدر وحید صاحب، تمام مہمانوں کا. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.